جو تھا وہ جشن قرآن تھا۔ قرآن کے اوپر ایک ایسا جلسہ رکھا گیا تھا جو ہندوستان میں بہت کم، جشن بخاری تک تو آپ نے سنا ہوگا لیکن جشن قرآن نہیں سنا ہوگا۔ تو بہرحال اورنگ آباد شہر میں یہ پروگرام رکھا گیا، اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بینر، جن لوگوں نے رکھا ہے اللہ ان لوگوں کو اجر دے اور حوصلہ دے۔ اور یہاں سے جو لوگ اٹھے ہیں وہ مسجدوں میں جا کر، مجھے امید ہے کہ وہ قرآن کی زبان کو خود بھی سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ قرآن کم از کم اتنا حق تو رکھتا ہے کہ اس کو بغیر سمجھے بوجھے نہ پڑھا جائے، نہ نمازوں میں، نہ تراویحوں میں، نہ اپنی زندگیوں میں، بلکہ یہ زندہ و جاوید کتاب ہے اس زندہ و جاوید ہستی کی طرف سے جو آپ کا بھی خالق ہے، آپ کا بھی مالک ہے اور ہمارا بھی ہے۔ تو اس کا حق تو بنتا ہے کہ کم از کم اس کا جب کلام ہمارے سامنے آئے تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا خالق ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کیا باتیں ہیں، کیوں اتنا ایفرٹ لگایا کہ انبیاء کا ایک سلسلہ بنایا، سب کو کتابیں دیں، کتاب دے کر بھیجا۔ تو اس کا حق تو اتنا بنتا ہے کہ اس کی کتاب کو سمجھنے کی اور ڈائریکٹ اس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر ہم جاب حاصل کرنے کے لیے انگریزی اور فرینچ سیکھ سکتے ہیں تو اللہ کے ہاں آخرت میں کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے کم از کم اتنا تو کریں کہ اللہ کی زبان سیکھیں۔ یہ کتاب ہم لوگوں نے اپنے آپ کے لیے مخصوص کر لی ہے، لیکن یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے ہے، یہ کتاب پورے عالم کے لیے ہے۔ قرآن مجید پوری دنیا کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مبارک مہینہ تھا جس میں قرآن اترا انسانیت کی ہدایت کے لیے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں کہا گیا ہے، یہ تمام انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے۔